کتنا بڑا عمل ہے قربانی کرنا، جو عمل ہمیں جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دے اور دوزخیوں کی صف سے نکال لے۔ حساب ہوا، بندے کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، دوزخیوں کی صف میں کھڑا کرو، لیکن نامہ اعمال سے قربانی کا عمل بول پڑا۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا تھا۔ اسے دوزخیوں کی صف میں نہ کھڑا کرو، اسے جنتیوں کی صف میں کھڑا کرو۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ سچی کامیابی انہیں ملی جو جنتی بن گئے، اور قربانی کرنا وہ عمل ہے جو انسان کو دوزخیوں کی صف سے نکال کے جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دیتا۔ لیکن اس کے لیے میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز، بندہ قربانی کرے خوش دلی سے، یعنی ہائے میرے اتنے پیسے لگ گئے، اتنے پیسے میری جیب سے نکل گئے، اتنے پیسے گھٹ گئے، نہیں، قربانی پہ جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ ضائع نہیں ہوا، وہ جمع ہو گیا ہے۔ اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ہوائی جہاز کے سفر میں آپ ایئرپورٹ پہ جو زیادہ بھاری سامان ہوتا ہے وہ بک کرا دیتے ہیں، کوئی 10 کلو کا 8 کلو کا بیگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاز کے اندر، باقی سامان بک کرا دیا، سامان جمع ہو گیا، ٹیگ لگ گیا، آپ کو رسید مل گئی کہ جب سفر مکمل ہوگا آپ منزل پہ پہنچیں گے، سامان آپ کو مل جائے گا۔ تو ہوائی جہاز کے عملے کو سامان جمع کرواتے ہوئے کبھی آپ کے دل میں پریشانی ہوئی ہے پتہ نہیں میرا سامان مجھے ملے گا یا نہیں؟ یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، سامان جمع کرانا ہے، جب میں منزل پہ پہنچوں گا جو سامان جمع کروایا وہ مجھے جہاز کا عملہ واپس دے دے گا، وہ مجھے مل جائے گا، یہ ضائع نہیں ہو رہا بلکہ ایک سسٹم میں جمع کرا رہا ہوں، منزل پہ جا کے جمع کروایا ہوا مال مجھے واپس مل جائے گا۔ جتنا یقین آپ کو ہوائی جہاز کے عملے پہ ہے، اتنا یقین کبھی اللہ کے فرمان پہ ہو جائے۔ ایمان ماننے کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ جتنا یقین آپ کو ہوائی جہاز کے عملے پہ ہے کہ سامان جمع کرواتے ہوئے آپ گھبراتے نہیں کہ کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، خوش دلی سے آپ جمع کرا رہے ہیں، ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں، اور سفر کر رہے ہیں، منزل پہ گئے، جمع کروایا ہوا سامان مل گیا۔ اتنا ہی یقین اگر اللہ کے فرمان پہ آ جائے، جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو میرے راستے میں ایک دانہ خرچ کرے میں اسے 700 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو قربانیوں کے جانور تنگ دلی سے پریشان ہو کہ بھئی آج کل حالات بھی ایسے ہیں، کچھ مالی معاملات متاثر ہیں، تو مال خرچ کرتے ہوئے میرا اتنا مال گھٹ گیا ہے، نہیں، بلکہ خوش دلی سے۔ دوسری حدیث پاک ہے طبرانی شریف میں، قیامت کے دن انسان جب اپنے مال کو دیکھے گا تو کچھ مال ایسا ہوگا جس کا حساب دیتے ہوئے پریشانی میں انسان مبتلا ہوگا، پر جب قربانی کے مال کا ذکر آئے گا تو حشر کے میدان میں مومن کا دل خوش ہو جائے گا، یہ وہ مال ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ مال خرچ کرنا قربانی کے لیے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں جو میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ جانور خریدنے کے لیے بندہ جب بھاؤ طے کرتا ہے نا، سودا طے کرتے ہوئے پتہ چلا فلاں کے پاس جانور ہے تو چلو چل کے میں خرید لیتا ہوں، قربانی کرنی ہے، بندہ گیا جا کے مالک سے بھاؤ طے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 1,00,000 روپے کا دینا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے 80,000 کا لینا ہے، سودا طے ہو رہا ہے۔ اب اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جانور کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میرا جانور اس خوبی کا مالک ہے، لینے والا کہتا ہے نہیں اس میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ 1,00,000 روپے کا نہیں، یہ 80,000 کا ہے۔ بیچنے والا اور خریدنے والا قربانی کے جانور اور قیمت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے تسبیح پڑھنے کا ثواب لکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ تو پیسوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو جانور کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو قیمت طے کرنے کے لیے آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور فرشتے لکھ رہے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔
جانور کی قیمت طے کرتے ہوئے خریدار اور بیچنے والا آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ جانور خریدنا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، شریعت کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کی رضا کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ تو ظاہری لفظوں کو نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ لفظ کیا بول رہے ہیں، پیسوں کے یا جانور کے، نیت دیکھی جا رہی ہے، وہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ تو اگر جانور خریدتے ہوئے جو گفتگو کی جاتی ہے اسے فرشتے تسبیح کی شکل میں ثواب لکھ رہے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں پھر جس بندے نے اپنی محنت مزدوری سے کمائے ہوئے پیسے خرچ کیے ہیں اس دولت پر کتنا اجر رب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، اللہ اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا وہ حالانکہ مال دیا بھی اسی نے تھا، لیکن اس قدر اجر بیان کیا آخرت کے حوالے سے۔ ایک تو فرمایا کہ یہ رکاوٹ بن جائیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نیکی ملے گی۔ حشر کے میدان میں سکہ کون سا چلے گا؟ نیکیوں کا، وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو قربانی کے جانور کے جسم پہ جو بال ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دمبے کے جسم پہ اون ہوتی ہے، بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا، اور اس گوشت کو، جانور کے قربانی کے گوشت کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 40 کلو جانور کا گوشت تھا یا 60 کلو تھا تو وہاں وہ 40 کلو تولے جائیں گے، وہاں جس نیت سے آپ نے قربانی دی ہے نا اس نیت کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس اخلاص کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس لیے وہ نیت قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ یہ جو قربانیوں کے جانور ہیں پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنے ہوئی ہیں۔ بعد نے کہا جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت یہ سواریاں ہوں گی، اس جہان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس جہان کے تقاضوں کے مطابق اللہ ان کو وجود عطا فرمائے گا اور یہ سواریاں بنے گی۔ اب میں نے 3-4 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں جو قیامت کے بارے میں ہی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے یہ دوزخ میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی، دوسری حدیث میں ہے قربانی کے جانور کے بال، ہر بال پہ نیکی ملے گی، تیسری حدیث میں ہے کہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے پلڑے میں اس کا وزن کیا جائے گا، یعنی یہ نیکیوں کو بڑھانے کا باعث بنے گا، یہ نیت قربانی کی بخشش کا باعث بنے گی۔ اور چوتھی حدیث پاک میں ہے کہ پل صراط پہ یہ سواریاں ہیں، جو لوگ اپنے پیروں سے پل صراط پہ چلیں ممکن ہے کہیں پیر لغزش کھائے اور بندہ دوزخ میں گر جائے، اور اگر پل صراط پہ پیر نہ رکھنا پڑے سواری مل جائے اور وہ سواری اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اور حضور راستہ بھی بتا دیں کہ آج سواری کیسے خرید سکتے ہو، آج جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرے گا یہ قربانی پل صراط پہ سواریاں بن جائیں گی۔ یہ 4 حدیثیں جو میں نے آپ کو قیامت کے حوالے سے قربانی کے فضائل سنائے ہیں، ان میں جو لازمی چیز ہے جس کی وجہ سے اثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے قربانی کی خوش دلی کے ساتھ، اس لیے خوش ہو کے قربانیاں کریں، اور دوسری چیز طالب ثواب بن کر، گوشت کا طالب نہیں کہ آج قربانی کرنی ہے آج تو کلیجی کھائیں گے، ٹھیک ہے کلیجی کھانا سنت ہے، اور قربانی کا گوشت جو ہے اس کو کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ نہ کریں، گوشت تو پورا سال ہی آپ کھاتے رہتے، نفس آپ کی نیت کو ادنا پن کی طرف لے آتا ہے کہ قربانی کر رہے ہیں گوشت کھائیں گے، آپ نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے، گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، وہ تو آپ کو ملے گا ہی، وہ تو شریعت نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے،
قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں اللہ تک پہنچتا، ہاں تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس لیے اپنی نیت کو اعلیٰ رکھیں. قربانی کرنے سے خواہش کیا ہے کہ آج گوشت کھائیں گے یا اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں؟ اللہ کی رضا. پورا سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، عید کے موقع پہ جانور ذبح کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. شاید ہی کوئی آدمی آج کل اس دور میں ہو جو کہے بھی مجھے نہیں پتا چھوٹے بکرے کے گوشت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، تو چلو بڑی عید آ رہی ہے قربانی ہوگی تو میں ٹیسٹ کر لوں گا. نہیں، پورا سال ہی آپ گوشت کھاتے رہتے ہیں. اس لیے نیت جو کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات نیت کی کمزوری کی وجہ سے بڑا عمل بھی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات نیت کے حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے. تو قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آئیں مسجد کی زمین کو گواہ بنا لیں. قربانیاں تو آپ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں ہی کریں گے، پر اس مسجد کی زمین کو